الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، یہ دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا. بعد الرسل دو جہاں میں یوں صدیق کا رتبہ اعلیٰ نہ ہوتا. دریائے نیل کو نہ ملتی روانی، دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا. جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا. ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، صدیقی اگر کملی والا نہ ہوتا. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، جلال پور اور قرب و جوار کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے توحید و سنت کے پروانوں، ماہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے. بطور خاص ماہ ربیع الاول میں اور بالعموم سال کے 11 مہینوں میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت، حضور علیہ السلام کی سیرت، حضور علیہ السلام کی صورت، حضور کا مکہ، حضور کا مدینہ، بطور خاص ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور ہمارا تعلق حضور کے ختم نبوت کے ساتھ ہے، صحابہ اور اہل بیت کی حرمت کے ساتھ ہے. ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ یہ تذکرہ صرف زبانی نہیں کیا، بلکہ اللہ کا شکر ہے خون میں نہا کر بھی صدیق اکبر کے ترانے گائے ہیں. اللہ کا شکر ہے مختلف حالات، مصائب، تکالیف سے گزر کر بھی حضور کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، صحابہ اور اہل بیت کی عزت کے چوکیدار ہیں. اور ہم سب ہمیشہ جب دعا کرتے ہیں، کوئی دعا میں ہاتھ اٹھاتا ہوگا کہ یا اللہ ہمارے بچے کی دکان چلے، کوئی دعا میں ہاتھ اٹھاتا ہوگا یا اللہ ہمارا کام کاروبار چلے. ہم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ دنیا میں بھی حبشے کے کالے بلال کا وفادار رکھنا، اور آخرت میں بھی پیغمبر کے یاروں کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا. سبحان اللہ. سامعین محترم، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے وہ پیارے مخلص ساتھی جن کو اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے چنا،
میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کیا۔ حضور علیہ السلام کو سورج کے ساتھ تشبیہ دے کر قرآن مجید کا بیان کرنا اس بات کی طرف بڑا واضح اشارہ ہے کہ دنیا میں جس طرح سورج کی منازل ہیں، سورج کی جس طرح دنیا میں روزانہ ابھرتے اور ڈھلتے نقشے ہیں، اگر حضور علیہ السلام کو قرآن نے سورج کہا ہے تو لازمی بات ہے دنیا کے سورج کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کے سورج کی کچھ نہ کچھ مماثلت ضرور ہوگی۔ سورج ہمیشہ آنے سے پہلے ایک وقت آتا ہے جب بڑی کالی رات ہوتی ہے۔ سورج کے آنے سے پہلے ہمیشہ ایک بڑی تاریک رات سے، بڑی مشکل رات سے انسانیت کو گزرنا پڑتا ہے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے بھی انسانوں پر بڑی تاریک رات تھی جس میں انسانوں کی حالت یہ تھی کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے انسانیت پر اتنی تاریک رات تھی کہ باپ مر جائے تو اس کے نکاح میں دیگر تمام بیویوں کو اولاد اپنا مال سمجھ کر تقسیم کر لیتی۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے تاریک رات کا عالم یہ تھا کہ بیوہ ہو جانے والے کو جنگلوں میں ڈال دیا جاتا اور اس کو منحوس سمجھ کر اس کی موت کا انتظار کیا جاتا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے بیٹیوں کا زمینوں میں حصہ کوئی نہیں تھا، مہر دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا اللہ کا بیٹا کہہ رہی تھی اور حضرت عزیر کو دنیا اللہ کا بیٹا کہہ رہی تھی۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے آگ کی پوجا کی جا رہی تھی۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے کعبے کے اندر 360 بتوں کو خدا مانا جا رہا تھا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے کعبہ کا طواف کرنے والے مرد اور خواتین ننگا طواف کیا کرتے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے عبادات کا غرض ہر لحاظ سے ہر چیز کا گویا جنازہ نکل چکا تھا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے آنے سے پہلے میں جب منظر تلاش کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے جس طرح آپ کے گاؤں میں، ملک میں، دنیا میں کسی بھی جگہ پر سورج کے آنے سے پہلے اس کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے بھی میرے نبی کے آثار بڑے نمایاں ہوئے۔ پاک پیغمبر کی ابھی تشریف آوری نہیں ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی تذکرے اتنے عام تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ لمبا ہے مختصراً عرض کرتا ہوں، ایک کے بعد ایک آسمانی کتابوں کے عالم کی خدمت میں رہے اور اس کے بعد پوچھتے رہے اب تیری موت کا وقت قریب ہے، میں کہاں جاؤں؟ وہ بتاتے کہ اب آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، فلاں جگہ پہ چلے جائیں۔ غرض ایک وقت آیا جب حضرت سلمان فارسی کو کہنے والے نے کہا اب آگے پیچھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آخری نبی کی آمد کا زمانہ قریب ہے۔ پاک پیغمبر کی آمد سے پہلے پاک پیغمبر کا تعارف تذکرہ اتنا نمایاں طور پر موجود تھا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ سفر حضر میں ساتھ رہنے والے حضرت ابو بکر صدیق شام کے علاقے میں سفر پر گئے۔ وہاں پر آسمانی کتاب کے عالم نے روک کر کہا بتا جوان تو آیا کدھر سے، اپنا علاقہ بتا، حسب بتا، نسب بتا، قوم بتا، قبیلہ بتا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے سارے حالات تفصیل سے بتائے تو اس نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو، میں تمہیں جانتا نہیں۔ اس نے کہا تم مجھے نہیں جانتا لیکن میں تجھے اس کتاب سے پڑھ کر جانتا ہوں جو کتاب ہزاروں سال پرانی ہے اور تیرا پورا حلیہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا میرا؟ انہوں نے کہا جی آپ کا۔ تورات بتاتی ہے آخری نبی کا پہلا ساتھی بنے گا تو بنے گا، انجیل بتاتی ہے آخری نبی کا پہلا ساتھی بنے گا تو بنے گا۔ پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے پاک پیغمبر کا امتداد پوری کائنات کر رہی ہے۔ جس طرح سورج کے آنے سے پہلے روشنی پھیل جاتی ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج کے آنے کا زمانہ قریب ہے، پاک پیغمبر کا یہ نور جب حضرت فاطمہ حضرت آمنہ کے پیٹ میں آیا تو حضرت آمنہ کہتی ہے حضور کے آنے سے پہلے اس میرے بدن میں دو جہاں کی امانت آنے کی برکت کی ظاہر ہوئی کہ میرے پسینے سے اللہ نے خوشبو کو جاری کر دیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب میں گھر سے نکلتی اگر میرے پاؤں کے نیچے کانٹا آیا تو اللہ نے اس کانٹے کو موم کر دیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے اگر میں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تو وہ پانی نیچے ہوتا، جب میں وہاں پہ جاتی تو وہ پانی اوپر آ جاتا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے مجھے پتھر سلام کرتے، پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے
اگر میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی تو وہ بکریاں بھی قطار میں بیٹھ کر مجھے دیکھتی رہتی۔ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی پتا تھا کہ حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں دو جہانوں کی امانت ہے۔ حضرت آمنہ کہتی جب میں رات کو سو جاتی، حضرت آسیہ کے مجھے سلام آتے، حضرت مریم کے مجھے سلام آتے، جنت کی حوروں کے مجھے سلام آتے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں پاک پیغمبر جب میری گود میں آئے اس وقت کیا منظر تھا؟ کہتی ہیں حضور آئے تو ان کے بال پہلے سے بنے ہوئے تھے، حضور آئے تو خوشبوؤں کے حلے تھے، حضور آئے تو ہر طرف نور کا ڈیرا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے حضور جب تشریف لائے، پاک پیغمبر کی تشریف آوری کے وقت ہمارے پورے گھر کے اندر کوئی روشنی پھیل گئی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو پاک پیغمبر کی تشریف آوری کے وقت حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں سرما پہلے سے لگا ہوا تھا۔ حضور پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے۔ میں نے کہا حضرت آمنہ بتائیے جب حضور آئے اس وقت آپ کے گھر کی حالت کیا ہے؟ اماں آمنہ کہتی ہیں گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا ربا آیا تو نبیوں کا نبی ہے، اور آیا غریب گھر میں، آیا تو نبیوں کا نبی ہے، اور سر پہ باپ عبداللہ کا سایہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے آ کر سب سے پہلے جو میسج دیا وہ دنیا کے غریبوں کو دیا، غریبوں تمہارے ساتھ یاریاں تھوڑے لوگ لگائیں گے، دل چھوٹا نہ کرنا، میں محمد تم غریبوں کا نبی بن کے آیا ہوں۔ تمہارے ساتھ دوستیاں لوگ کم کریں گے، یتیموں دل چھوٹا نہ کرنا، میں محمد تم یتیموں کا نبی بن کے آیا ہوں۔ میں نے کہا رب کریم آپ نے پاک پیغمبر کو یتیم بھیجا، غریب بھیجا، اس کے اندر حکمتیں کیا ہے؟ مشیت کہتی ہے ذرا غور تو کرو، دیکھو تو صحیح، پیغمبر آیا غریب ہے، پیغمبر آیا یتیم ہے، لیکن ذرا منظر تو دیکھو، اس پیغمبر کے پاؤں، اس در یتیم کے قدم اگر آمنہ کی گود میں لگے ہم نے آمنہ کو اونچا کر دیا، اس کے قدم اگر حلیمہ کی گود میں آئے ہم نے حلیمہ کو اونچا کر دیا، اس کے قدم حلیمہ کی سواری پہ آئے ہم نے حلیمہ کی سواری کو اونچا کر دیا، اس کے قدم ابو بکر کے کندھوں پہ آئے ہم نے ابو بکر کو اونچا کر دیا، اس کے قدم عائشہ صدیقہ کے بستر پہ آئے تو ہم نے ان کو بھی اونچا کر دیا۔ یہ تو مصطفیٰ کی نسبت اتنی بلند و بالا ہے، اگر حبشے کے کالے غلام ابن غلام بلال کے ساتھ پاک پیغمبر کی اور بلال کی پاک پیغمبر کے ساتھ نسبت ہو جائے تو اللہ اس کالے غلام کو بھی اتنا اونچا کرتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ یا رسول اللہ میں غلام کعبے کی چھت پر چڑھوں؟ پاک پیغمبر نے کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے بلال سے اذان دلوا کے بتایا کہ میں محمد دنیا کو نیچا کرنے کے لیے نہیں، اونچا کرنے کے لیے۔ حضور تشریف لائے دنیا کو نیچا کرنے کے لیے نہیں آئے، دنیا کو اونچا کرنے کے لیے آئے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہاں پہ اعتراض کرے اور یہ کہے کہ جناب اگر حضور نے ابو بکر کے کندھوں پہ سواری کی ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، حضور نے تو اونٹ پر بھی سواری کی، حضور نے تو خچر پہ بھی سواری کی، حضور نے تو گھوڑے پر بھی سواری کی، اگر حضور ابو بکر کے کندھوں پر بیٹھ گئے تو یہ بڑی بات کوئی نہیں۔ میں نے کہا سوال تیرا ہے، تیرے ہی سوال کے اندر سے تجھے جواب دیتا ہوں۔ میں نے مانا کہ حضور نے گھوڑے پہ بھی سواری کی ہے، میں نے مانا حضور نے خچر پہ بھی سواری کی ہے، میں نے مانا حضور نے اونٹ پہ بھی سواری کی ہے، بس مجھے یہ بتا جس اونٹ پہ حضور سوار ہو جائیں وہ اونٹ سارے اونٹوں سے اعلیٰ ہے یا کوئی نہ؟ بس مجھے اتنا بتاؤ جس گھوڑے پہ آقا سوار ہو وہ گھوڑا دنیا کے سارے گھوڑوں سے اعلیٰ ہے یا کوئی نہ؟ جس خچر پہ آقا سوار ہو وہ خچر دنیا کے سارے خچروں سے اعلیٰ ہے یا کوئی نہ؟ کہتا ہے کہ بالکل اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا عقل کے اندے جب گھوڑوں کو گھوڑوں میں اعلیٰ نبی کی وجہ سے مانتا ہے، جس نے 3 دن 3 رات غار میں پاک پیغمبر کو گود میں سلا کے دیکھا وہ ابو بکر تمام صحابہ سے اعلیٰ ہے۔ صدیق نے پاک پیغمبر کو کندھوں پہ اٹھایا، وہ ابو بکر تمام صحابہ سے اعلیٰ ہے۔ جس ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر کے ساتھ 18 سال کی عمر میں رفاقت قائم ہوئی اور حضور کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق کس موقع پر؟ جب پاک پیغمبر کا یہ سورج طلوع ہوا، جب پاک پیغمبر کا یہ سورج طلوع ہوا، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے ساتھ کرنیں کوئی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ شعائیں کوئی نہیں ہوتی، اس وقت دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے اس کی تھوڑی سی روشنی ہے، اس کو قابو کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے فاران کی چوٹی پر جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ لگایا، ابو لہب نے فوراً حضور پر پتھر پھینکا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا اکیلا ہے، اس کے ذہن میں یہ تھا یہ تھوڑی روشنی ہے، ان کو قابو کرنا آسان ہے، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ پاک پیغمبر کو اللہ نے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور سورج کے ساتھ تشبیہ دینے میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں سورج کی رفتار کو کم نہیں کر سکتے، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں سورج کی رفتار کو کم نہیں کر سکتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ سارے دنیا کے کافر مل کر پھونکوں سے اللہ کے جلائے ہوئے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ جو چراغ رب جلائے بھلا اس کو بھی کوئی بجھا سکتا ہے؟ ابو لہب نے پتھر مارا اور کہا کہ ہم تمہاری بات کو سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس کے ذہن میں یہ تھا سورج اکیلا ہے، ساتھ شعاع کوئی نہیں، روشنی کم ہے، اس کا راستہ روکنا کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن جیسے یہ سورج تھوڑا سا اوپر ہوا، جلال پور کے لوگوں جو اس کے ساتھ پہلی کرن ملی اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو دوسری کرن ان کے ساتھ ملی اس کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، جو تیسری کرن ان کے ساتھ ملی اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اور 40ویں کرن جو اس سورج کے ساتھ ملی اس کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ اور جب 40ویں کرن ساتھ مل گئی اس وقت رب کا بھیجا ہوا یہ سورج اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ایمان عمر لے کے آئے اور نمازیں گھر میں پڑھیں گے، نہیں ہو سکتا۔ ایمان عمر لے کے آئے نمازیں گھر میں پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دروازے کعبے کے کھل گئے جناب عمر فاروق کے آنے سے۔ اب یہ سورج اپنی بلندی پر پہنچتا ہوا اپنی منازل طے کر رہا ہے، اور چلتے چلتے پھر سورج پر ایک زمانہ وہ بھی آتا ہے جب سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا ممکن نہیں رہتا۔ اور یہ وقت کون سا تھا؟ کوئی شک نہیں یہ وقت بدر کا بھی تھا، کوئی شک نہیں یہ وقت احد کا بھی تھا، کوئی شک نہیں یہ وقت حنین کا بھی تھا۔ لیکن آئیے میں آپ کو ایک اور منظر دکھاتا ہوں۔ یہ وقت وہ بھی ہے جہاں مکہ میں حضور کا سورج طلوع ہوا، حضور علیہ السلام کو دیوانہ کہا گیا، پاک پیغمبر علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈالا گیا، حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پاک پیغمبر کو جگہ جگہ پر مصیبتوں، تکلیفوں، آزمائشوں سے گزارا گیا۔ لیکن جب سورج اونچا طلوع ہوا اس وقت پھر کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی جرت اور جسارت نہ تھی۔ یہ کون سا موقع ہے؟ یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے جب مکہ سے ایک کافر آیا، مکہ سے ایک کافر آیا اور حضور کے ساتھ گفتگو کرنے لگا۔ دوران گفتگو 2 مرتبہ اس کا ہاتھ حضور کی داڑھی کو لگا۔ پیچھے کھڑا ہوا ایک صحابی تھا، اس نے تلوار نکالی، تلوار کی دستی کافر کے ہاتھ پر مار کر کہا ہاتھ پیچھے کر، تیرا ہاتھ ناپاک ہے، محمد کا چہرہ پاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ باتیں چلی گئی جب بڑے بڑے مظالم برداشت کر لیے، اپنے ہاتھ کو پیچھے رکھو، حضور کا چہرہ پاک ہے، تمہارے ہاتھ ناپاک ہے، ہم ایک لمحے کے لیے تمہارے ناپاک چہرے کو حضور کی مبارک داڑھی کے بالوں کے ساتھ لگتا ہوا گوارا نہیں کر سکتے۔ جس کے ہاتھ پہ صحابی نے تلوار کا دستہ مارا یہ کون تھا؟ جس کے ہاتھ پہ صحابی نے تلوار کی دستی ماری یہ کون تھا؟ یہ کافر ہے۔ اور جب صحابی نے اس کے ہاتھ پر تلوار کی دستی ماری یہ دبک کر پیچھے بیٹھا اور سارے منظر کو دیکھنے لگا۔ کون؟ بھئی بتائیں کون؟ کافر۔ منظر کو دیکھنے لگا کون؟ کافر۔ مکہ سے آنے والا کافر سارے منظر کو دیکھنے لگا، اور منظر میں کیا دیکھتا ہے کہ حضور جب لعاب ڈالے تو صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ یہ منظر کو دیکھنے والا کون ہے؟ جب حضور وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں آنے دیتے۔ یہ دیکھنے والا کون ہے؟ حضور علیہ السلام جب بات کرتے ہیں تو صحابہ گردن روک کر حضور کی بات سنتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے والا کون ہے؟ پاک پیغمبر جب بات کرتے ہیں صحابہ گردن جھکا دیتے ہیں، سانسوں کی بھی آواز نہیں آتی۔ یہ خوبصورت منظر دیکھنے والا کون ہے؟ یہ خوبصورت منظر دیکھنے والا کون ہے؟ یہ خوبصورت منظر دیکھنے والا کافر ہے۔ اور یہ کافر واپس جا کر مکہ کے کافروں سے کہتا ہے اوے کافروں سنو، محمد کے صحابہ جتنے محمد کے وفادار ہیں اتنے وفادار میں نے دنیا میں دیکھے کہیں نہیں۔ یہ مکہ کا کافر واپس جا کر کافروں سے کہتا ہے حضور کے صحابہ حضور سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت دنیا میں کوئی اپنے بادشاہ سے، کوئی اپنے پیر سے، کوئی اپنے امام سے، کوئی اپنے استاد سے کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو حق نواز نے کہا تھا صحابہ کی عظمت وہ ہے جس کو دنیا کے کافر بھی مانتے ہیں۔ صحابہ کی عزت کو نوازنے والا کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، چونکہ صحابہ وہ ہیں جن کی عزت کے تنکے مکہ کے کافروں نے بھی بجائے۔ عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ صحابہ
صحابہ کی عظمت کو مکے کے کافروں میں جا کے بیان کرنے والا کافر تھا یا مسلمان؟ کافر. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لعاب زمین پہ آنے نہیں دیتے، وضو کریں تو قطرے گرنے نہیں دیتے. اور ایک اور بات بھی اس نے کہی، اس نے کہا میں ساری دنیا پھرا ہوا ہوں، بڑے بڑے دربار دیکھے، درباروں میں بادشاہ دیکھے اور بادشاہوں کے بڑے بڑے درباری دیکھے، لیکن محمد کے سپاہیوں سے زیادہ وفادار نہیں دیکھے. نہیں دیکھتے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. صحابہ آپ کی نبی سے محبت اتنی ہے کہ کافر کے سر چڑھ کر بولے. یہ حضور کے صحابہ، حضور کے وفادار. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سورج عروج پر پہنچا، سورج اپنی انتہا پر پہنچا، کرنوں میں اضافہ ہوا. سورج وہی ہے لیکن کرنیں زیادہ ہو گئی. اب کسی میں دیکھنے کی طاقت رہی ہے؟ رہی ہے؟ تو سجاد بندے ہو، تو سمجھتے سے مولانا صاحب یہ سورج زمین ساری روشن کر دیتا ہے، کرنا دے نال سونا ہو کے وج گج کے نکلتا ہے. اساں جٹ بندے آئے، ساڈے سارے بندے اس گل نوں جان دین سورج ہور کام نہیں کرتا ہونا ہے، لیکن سورج ساڈیاں فصلاں ہی تاں پکیندا ہے. کوئی نہیں پکیندا ہے، پکیندا ہے. جڑے جڑے بندے زمیندار کرتے ہو ہاتھ چاہو ذرا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کیا کاشت کیا ہے آپ نے؟ گندم، کپاس. مکئی. اچھا مینوں یہ دسو فصل بالکل تیار ہو تے کالا بدل تو آ جانا تے بندے دا ہاں ڈھاندا نہیں ڈھاندا. یا اللہ میرے سپرے دے پیسے، میری کھاد دے پیسے، میرے خون پسینے دی کمائیاں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آؤ پھر دکھاؤں. جب آپ کی فصل بالکل تیار ہو اور آپ کی فصل کے اوپر کالا بادل آ جائے، آپ سر سجدے میں رکھ کے کہتے ربا جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، اب اس سے آگے تو رکھے تو رہتا ہے، اگر تو نہ رکھے تو میرا بس نہیں چلتا. آؤ نظرہ دکھاتا ہوں. 313 صحابہ کو حضور نے لا کر بدر میں کھڑا کر دیا، اور جب دوسری طرف سے 1000 کا لشکر آیا، پاک پیغمبر نے سر سجدے میں رکھ کر کہا ربا اگر آج یہ 313 نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے. حضور نے صحابہ کے لیے سجدوں میں دعائیں کی. سبحان اللہ. لیکن میں نے یہاں پہ جو مثال دینی ہے وہ دوسری ہے. قرآن میرے نبی کو سورج کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے. تو سورج فصلہ پکیندا کوئی نہ پکیندا ہے. اچھا جنہ دیا سورج پکیندا وہ حج چاہو. ماشاءاللہ. اس سورج نو بھی اللہ پیدا کیتا ہے، وہ کیڑا نواز شریف نے لایا ہے؟ اللہ اللہ. سورج کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور سورج فصل کو پکانے کا ذریعہ بنتا ہے. سورج نہ ہو گندم پکتی ہے، سورج نہ ہو کپاس پکتی ہے، سورج نہ ہو غلہ اناج پکتا ہے، باغات پکتے ہیں نہیں پکتے. میں نے کہا ربا آپ نے حضور کو سورج فرمایا، جلال پور کے لوگ دنیا میں آپ کے سورج کے ذریعے فصلیں پکا لیتے ہیں، پاک پیغمبر نے بھی کسی فصل کو پکایا یا نہیں پکایا؟ قرآن کہتا ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. قرآن کہتا ہے محمد نے جس فصل کو پکایا اس فصل کو صحابہ کرام، اس فصل کو کیا کہتے ہیں؟ بلند آواز سے محبت سے اس فصل کو کیا کہتے ہیں؟ میں قرآن پڑھتا پیا کیوں؟ کیونکہ ساڈے کول جھوٹے دی روایت نہیں، ساڈے کول قرآن دی آیت. ساڈے کول جھوٹے دی روایتاں، ساڈے کول قرآن دی آیتیں. اور قرآن کہتا ہے کہ حضور کے صحابہ جب زمین سے نکلے تو قرآن بتاتا ہے، جب تھوڑا سا بڑے ہوئے تو قرآن بتاتا ہے، جب اپنی پاؤں پر کھیتی کھڑی ہو کر لہلہانے لگی تو قرآن بتاتا ہے. میں نے دسو جس سے فصل بالکل تیار ہو جاوے کسان خوش ہوندے نہیں کوئی نہ؟
انہاں حج آیا ہی وہ زیادہ آن جڑے فصل دیکھ کے خوش ہوں گے وہ تھوڑے بس سنیں فصل تیار ہو زمیندار دیکھ کے خوش ہوتا ہے یا نہیں تھکاوٹ لگا جاتی ہے یا کوئی نہ بندے نے ذہن کانے سے اس میری کان ٹھیک ہے پچھلی میری کان ہولا یہ اس میری کان ٹھیک ہے کپا ویک کے بندے خوش ہوں گے کپا دیکھ کے بندے خوش ہوتے ہیں گندم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں میں نے کہا ربا جس فصل کو آپ نے صحابہ کی شکل میں بتایا جب یہ فصل پک کر تیار ہو گئی تو خوش کون ہوا قرآن کہتا ہے محمد خوش ہوئے یعجب الزراء آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں لیغیظ بہم الکفار جلال پورا لے تو سوجے سلے فصل پاک جاوے شریک سردے نہیں کوئی قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار یہ صحابہ کو پکا کے لہرا کے اس لیے تیار کیا ہے کہ حضور کا دل ٹھنڈا ہو جائے اور حضور کے دشمن جل جائے کافر جل جائے کافر سڑ جائے تو پتہ یہ چلا دین کا کام کر کے اپنوں کو ٹھرانا بھی ثواب ہے دشمن کو جلانا بھی ثواب ہے دشمن کو جلانا بھی ثواب ہے یا نہیں اور مومن کو ٹھنڈا کرنا بھی ثواب ہے یا نہیں ایتھوں تائی میری گالوں پہنچ گئے کوئی نہ مڑ اگلی گل کراں توجہ ہے مینوں دیانتداری نال دسو جیڑی فصل پک جاندی ہے دوبارہ کدی کچی ہوندی ہے آپ کی پکی ہوئی فصل دوبارہ کبھی کچی ہوئی ہے گندم پک جائے تو دوبارہ کچی ہوتی ہے باجرہ پک جائے تو دوبارہ کچا ہوتا ہے پھل اپنے ڈوڈی سے باہر آ جائے دوبارہ واپس جاتا ہے تو پھر مجھے بتاؤ جو سورج پاکستان میں آئے اور وہ گندم کو پکا دے دوبارہ کچی نہ ہو وہ باجرے کو پکا دے دوبارہ کچا نہ ہو وہ کپاس اور منجی کو پکا دے دوبارہ کچی نہ ہو جلال پور کے لوگوں بتاؤ تو صحیح جس فصل کو محمد کا سورج بچائے وہ بلال پھر انگاروں پہ لیٹ سکتا ہے کچا نہیں ہو سکتا سمیہ ٹکڑے ہو سکتی ہے کچی نہیں ہو سکتی خباب انگاروں پہ لیٹ سکتا ہے کچا نہیں ہو سکتا اگر تیرا دنیا کا سورج ایک دانے کو پکا دے وہ کچا نہیں ہوتا محمد کا سورج جس صحابی کو تیار کر دے وہ ٹکڑے ہو سکتا ہے محمد کے مشن کا غدار نہیں نعرہ تکبیر عظمت صحابہ کردار صحابہ مختار صحابہ شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم شان عثمان غنی شان علی مرتضی نعرہ تکبیر حضور جس فصل کو پکائیں وہ کچی ہو سکتی ہے حضرت خباب سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں تھے عمر فاروق نے کہا خباب مکہ کے دور کی سختیاں بتاؤ کہا یا رسول اللہ میں نہ دسیندہ کہ میری کان تے لکھی ہوئی ہیں آپ پڑھ میری کمر پہ لکھیاں پڑھ لو عمر کہتے ہیں کیا مطلب منہ پھیرا کمر سے کپڑا ہٹایا عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا تو کمر سیاہ ہو چکی تھی میں نے دیکھا تو کمر میں گھڑے پڑ چکے تھے عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا خباب یہ کیسے ہوا کہتے محمد کا کلمہ پڑھا تھا آج آپ نے تو پڑھ لیا اور پڑھ کے درود پڑھ لیا خوش ہو گئے آؤ بتاؤ حضور کے صحابہ نے جب کلمہ پڑھا تو کیا ہوا تھا حضور کے صحابہ نے کلمہ پڑھا کہا گرم نوکدار پتھروں کو انگارے کی طرح لال کیا گیا اور ان کے اوپر خباب کو لٹایا گیا اور ٹخنوں سے پکڑ کر ان پتھروں کے اوپر رگڑا گیا عمر نے پوچھا خباب پھر کیا ہوا کہا پھر خون نکلتا رہا پھر چدبی پگھلتی رہی وہ انگارے ٹھنڈے ہو گئے بلا خباب بتا جب انگارے پگھلے جب خون نکلا تو نے کیا فیصلہ کیا کہتے چربی پگھلتی رہی خون نکلتا رہا انگارے بجھ گئے لیکن دل میں جو نور مصطفیٰ کا دیا تھا وہ مجھے نہیں دیا اے صحابہ کرام اے خباب
اے بلال، اے سمیہ، اے عمار، اے یاسر، اے صہیب، اے حضور کے صحابہ، حضور کی فصل پک کر تیار ہونے والوں، پک کر چکی کے پاتوں میں پسنے والوں، تم سے محبت کے سبق ہم نے سیکھے ہیں، تم سے محبت کے سبق، وفا کے سبق، حضور کے ساتھ چاہت اور لگن کے سبق ہم نے سیکھے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کے کسی ایک بال برابر قربانی دینے میں ہم آپ کے برابر آ سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے اللہ کی توفیق سے حضور کی ختم نبوت کے لیے، حرمت عائشہ صدیقہ کے لیے، صحابہ اور اہل بیت کی حرمت کے لیے ہم نے حق نواز دیا ہے، لیکن پیچھے خدا کی قسم ہٹے نہیں ہیں۔ حرمت صدیق اکبر کے لیے ہم نے اثار القاسمی دیا ہے، ہم پیچھے ہٹے نہیں ہیں۔ ہم نے حرمت عائشہ صدیقہ کے لیے شاہ الرحمان فاروقی، اعظم طارق شعیب الردیف، حبیب الرحمان صدیقی، علی شیر حیدری کو دیا ہے، پیچھے ہٹے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم 1400 سال کے بعد آپ کی قربانیوں کی تاثیر یہ ہے، جب عبدالغفور ندیم کو قبر میں رکھا جنت کی خوشبو اللہ نے قبر سے جاری کر دی، جب علی شیر حیدری کو قبر میں رکھا جنت کی خوشبو کو اللہ نے جاری کر دیا۔ اے بلال، 1400 سال کے بعد بھی تیری محبت میں خدا کی قسم وہ لذت ہے، جب شمس الرحمان معاویہ اور ڈاکٹر عادل کو ہم نے قبر میں رکھا، اس کی قبر سے جنت کی خوشبوؤں کو رب نے جاری کر دیا۔ اے صحابہ کرام، آپ کی وفاؤں کی قسم جب تک جان میں جان ہے آپ کی عزت کے پیرا دیتے ہیں۔ کھڑے رہیں گے نہیں کھڑے رہیں؟ ہم اسمبلیوں میں پہنچے، کال کوٹھڑیوں سے نکل کر پہنچے، جدید دور ہے، آپ کو میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہوگا، اللہ کی مہربانی سے ہم نے اسمبلی میں بھی وہی بات کی ہے جو منبر پہ کی تھی۔ ختم نبوت کی بات آتی ہے تو آپ کا بھائی معاویہ اعظم اسمبلی میں خاموش نہیں ہوتا، صحابہ کی بات آتی ہے ہم اسمبلی میں خاموش نہیں ہوتے، اہل بیت کی بات آتی ہے ہم اسمبلی میں خاموش نہیں ہوتے، قوم کی بیٹی ڈاکٹر آسیہ کی بات آتی ہے ہم اسمبلی میں خاموش نہیں ہوتے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ آوازیں بڑھے گی، بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ انشاءاللہ ہمارا صاف اعلان ہے، ہمارا صاف اعلان ہے، بلدیاتی انتخابات ہوں یا عام انتخابات ہوں، ووٹ اس کی صندوقڑی میں جائے گا جس کے دل میں ابو بکر رہتے ہو۔ اگر کوئی آگے آپ کو کہے میں نے گلی دی ہے، میں نے سڑک دیا ہے، میں نے سوئی گیس کا میٹر دیا ہے، اس نو آنکھ دی ہے سڑک چاہ کے لائے جا، کیونکہ صحابہ نے قرآن دیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے سوئی گیس کا میٹر دیا ہے، اس کو کہو میٹر لے جا، محمد کے صحابہ نے حضور کا فرمان دیا ہے۔ اور اگر کوئی نوکری دیتا ہے، سڑک دیتا ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر دیتا ہے، صحابہ نے قرآن دیا، انگاروں پہ لیٹ کر دیا ہے، صحابہ نے نبی کا دین دیا ہے، تختہ دار پہ لٹک کر دیا ہے، صحابہ نے حضور کا دین دیا ہے، در بدر ہو کے دیا ہے، بدر کے زخم اٹھا کے دیا ہے، احد کے زخم اٹھا کے دیا ہے، تختہ دار پہ جھوم کر دیا ہے۔ تو بتاؤ ان وفاؤں کرنے والے، حضور کے ساتھ ہر دم کھڑے رہنے والے، محمد کے ان صحابہ کے ساتھ 1400 سال کے بعد کوئی غداری کا تصور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو پھر مجھے بتاؤ میدان بدر میں اترنے والے کون تھے؟ زخم اٹھانے والے کون تھے؟ حنین میں جانے والے کون تھے؟ حضور کے ساتھی کون تھے؟ حضور کے وفادار کون تھے؟ حضور کے رضاکار کون تھے؟ قرآن لکھنے والے کون تھے؟ نبی کا فرمان لکھنے والے کون تھے؟ جان دی جا سکتی ہے، کوئی صحابہ اس کوئی شخص صحابہ پر بھونکے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ۔ محسن کون ہے؟ جن کو کلمہ ان سے ملا ہے وہ بتائیں کون ہے؟ محسن کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون ہے؟ نبی کے وفادار کون ہے؟
وفا کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ آؤ اس سے آگے چلیں۔ فصل میرے نبی نے پکائی ہے۔ کس نے پکائی ہے؟ یہ سکول میں بیٹھے ہو، سکول میں بیٹھے ہو، جی میں کو دساؤ 100 بچے ہیں جو ترائے پاس ہو گئے، 97 فیل تھے، 97 بچہ ہو گیا فیل، 3 ہو گئے پاس۔ استاد کا قصور ہے یا بچوں کا؟ استاد کا اور 3 ہو گئے فیل، 97 ہو گئے پاس۔ اب قصور کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ بچوں کا حضور کی کمائی 1,24,000 صحابہ ہے۔ سبحان اللہ حضور کی کمائی کتنے صحابہ ہیں؟ 1,24,000 صحابہ۔ اب کوئی یہ کہے کہ حضور کے بعد صرف 3 دلوں میں ایمان تھا، باقی دلوں میں ایمان نہیں تھا، بتاؤ یہ میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے یا کوئی نہیں؟ یہ حضور کی محنت کا منکر ہے یا کوئی نہیں؟ یہ حضور کی 23 سالہ محنت کا منکر ہے یا کوئی نہ؟ آؤ اس سے آگے چلیں۔ وقت آتا ہے جب سورج چلا جاتا ہے، لیکن جانے کے بعد بھی روشنی رہتی ہے، مغرب کے بعد بھی رہتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے جانے کے بعد میرے خلفاء کا زمانہ میرا زمانہ ہے۔ حضور کے جانے کے بعد جو 30 سالہ روشنی ہے یہ حضور کے خلفاء کا زمانہ ہے۔ کوئی جلال پور کا اٹھ کر کہے گا مولانا صاحب عشاء سورج نظر کوئی نہیں آمدا، میں کہتا صبح دی اینک لا کے دیکھ ستارے اس سے لئی چمکتے پئے ہوتے۔ سبحان اللہ اس وقت آسمان پر کیا چمکتے ہیں؟ کیا چمکتے ہیں؟ ستارے نواز سے چمکتے ہیں ستارے صحابہ، ستارے، نور کے مینارے، ہدایت کے مینارے آسمان کی بلندیوں پر۔ اب ایک بندہ جا کے کہتا ہے ابو بکر کو، ابو بکر مجھے تیری روشنی پسند نہیں، عمر مجھے تیری روشنی پسند نہیں، عثمان علی مجھے تیری روشنی پسند نہیں۔ وہ جواب میں پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے میری ہے ہی نہیں، مجھے تو سورج چمکا کے گیا ہے۔ سبحان اللہ بے شک آپ اس بات کو تو جانتے ہیں کہ ستاروں کی اپنی روشنی، ستارے رات کو چمکتے ہیں، یہ روشنی لیتے کس سے ہیں؟ بلند آواز سے کس سے لیتے ہیں؟ اب کسی کو ستارے کی چمک پسند نہ ہو، اس کا مطلب ہے منہ ستارے کی طرف ہے، دشمنی سورج سے ہے۔ جس کو نبی کا صحابی پسند نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اس کو اللہ کا انتخاب پسند نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کو حضور کا یارانہ پسند نہیں ہے، اس کو حضور کا گھرانہ پسند نہیں ہے۔ صحابہ کی محبت ہمارا ایمان ہے، اس محبت پر قائم رہو گے، ختم نبوت کے لیے کھڑے رہو گے، عظمت صحابہ کے نعرے لگاتے رہو گے، صحابہ صحابہ کرتے رہو گے، اور انشاءاللہ اسمبلیوں میں صحابہ کے غلاموں کو بھیجو گے، اہل بیت کے غلاموں کو بھیجو گے۔ اگر آپ کا یہی جذبہ ہے تو پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے کہہ کرا گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے پھول میں ڈلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی ندائیں پہنی ہیں، یہ جال کبس سجادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت لگی طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچ